اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ میری تقریر کا موضوع ہے بیت القدس، اس کی اہمیت اور اس کی تاریخ۔ جناب علی، یوم القدس رمضان المبارک کے آخری جمعہ ہے، جو ایران سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے صرف چند ہی مہینے بعد 13 رمضان المبارک سن 1399 کو حضرت امام خمینی علیہ السلام کی طرف سے فلسطینی قوم کی حمایت کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس دن میں نماز جمعہ کو ادا کرنے سے پہلے فلسطین پر قبضہ اور اس کے عوام پر ظلم کے خلاف اعتراض کیا گیا تھا اور مظاہرے کیے گئے تھے، اور آخر میں نماز کو ادا کرنے کے لیے مصلی اور مساجد میں جایا حاضر ہوئے تھے۔ بعض ممالک میں جمعہ کے دن پولیس کے عدم اجازت کی وجہ سے کسی دوسرے دن یا مظاہرے کیے جاتے ہیں، یا مظاہرے کے بجائے صرف ایک نشست اور اجلاس کی اجازت دی جاتی ہے۔ جناب علی، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ مختلف ممالک میں مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایران میں رکھا رمضان المبارک کا آخری دن جمعہ یا ہفتہ کا دن ہو تو عام طور پر القدس اسلامی ممالک کے ساتھ یکسانیت پیدا کر سکتی ہے۔ یوم القدس مسلمانوں کے بیداری اور اپنے دشمنوں کو سامنے آپسی اتحاد کا دن ہے، اور یہ قدس یا فلسطین میں مختص نہیں ہے۔ اہمیت اور تاریخ۔ اب میں تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں۔ 1948 سے جب فلسطین پر قبضہ کیا گیا تھا تو مسئلہ ابتدا سے یہی اکثر دینی علماء اور خاص طور پر شیعہ علماء کے مد نظر رکھا گیا ہے، اور حسانیت کے ساتھ اس مسئلے کو کرتے در پر رہے ہیں۔ خود فلسطینیوں نے جب جنگ کرامہ میں حسین کو کامیابی حاصل کی تو اکتوبر میں کسی ایک دن کو یوم فلسطین کے طور پر متحرک کیا گیا تھا، لیکن اس کو خاطر خواہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام خمینی علیہ السلام نے اپنے تمام مباصرات و جہد کے ابتدا میں سے ہی فلسطین کی آزادی اور اس پر قبض کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسرائیل کے ساتھ رابطہ منعقد کرتے ہوئے اس کی سفارشین کو فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ جب اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے کیے تو حضرت امام خمینی علیہ السلام نے 13 رمضان المبارک سن 1399 ہجری میں قمری کو درجہ ذیل پیغام کے ذریعے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے طور پر اعلان فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض دار سے تمام مسلمانوں کو غاضب اسرائیل کے خطرے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس نے ان دنوں میں ہماری فلسطینی بھائیوں پر حملات شدید کیے ہیں، اور خاص طور پر جنوبی لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے خاتمے کے لیے مسلسل ان کے گھروں پر بمباری کی رہی ہے۔ میں پوری عالم اسلام کو مسلمانوں اور اسلامی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس غاضب اور اسی حامیوں کے ساتھ ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متحدہ ہو جائے، اور تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن جو ایام فدم میں سے بھی ہے اور فلسطینی عوام کی تقدیر کو واضح کرنے کے دن بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس یوم القدس کے عنوان سے منتخب کرنے ہوئے کسی پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی طور پر ان مسلمانوں عوام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے ہمدردی کو اعلان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے اہل کفر پر کامیابی عطا فرمائے گا۔
नंबर 2, वक्त के अबूरी वज़ीर अमूर ख़ारजा इब्राहिम ज़ैदी का दावा है कि कैलेंडर में एक ऐसा दिन आएगा जो यौमुल कुद्दूस के तौर पर मुकर्रर करने से तजवीज़ उनकी तरफ से दी गई है। यौमुल कुद्दूस का एहतमाम। पाकिस्तान में यौमुल कुद्दूस की रैली 80 इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में इस दिन को मुजाहरे होते हैं। उन ममालिक में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तुर्किया, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, सूडान, बरतानिया, बहरीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रोमानिया, कुवैत, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, वेनेजुएला, अल्बानिया, यमन और यूनान शामिल है। मुख्तलिफ मगरबी खैरस्तान इंजन से आम तौर पर चुप साथ लेते हैं। ये फिर हज़ारों अफराद ये सदियों अफराद से जैसे इबादत इस्तेमाल करते हुए कोशिश करती है कि मुजाहरे में शरीक अवाम की तादाद को कम करें बताएं, और उनकी कोशिश है सदर इस्लामी जमहूरी ईरान में जो तेहरान इस मुजाहरे से खिताब करते हैं उनके इस जुमलात का इंतखाब की जाए, और इस तरह मिसाल तौर अपने रिपोर्ट में सहनियों के ख़िलाफ़ कंप्यूटर गेमें बांटनी गई है, जैसे जुमलात का इंतखाब किया जाए जिससे इसराइल की मज़लूमियत को जलवागर कर सके। यौमुल कुद्दूस की शख्सियत। मेरे अज़ीज़ भाई काबिल एहतराम, हम अपना जो हमारा रहबर है इमाम ख़ुमैनी अलैहिस्सलाम, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि यौमुल कुद्दूस को हम आज़ाद करवाएंगे। इंशाअल्लाह यही काविश और कोशिश हमारी जारी रहेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।